السلام علیکم گائز، السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو کچھ امپارٹنٹ چیزیں بتاؤں گا جو لاسٹ ٹائم ISSB میں آ چکی ہیں۔ اس میں ہم شروع کر رہے ہیں پوائنٹر سٹوریز سے۔ تو پوائنٹر سٹوریز آپ لوگوں نے اس کے بارے میں تفصیلی جو ڈسکرپشن وغیرہ ہوگی وہ پڑھ لی ہوگی، مختلف کتابوں میں لکھی ہوتی ہے کہ پوائنٹر سٹوری کیا چیز ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو صرف یہاں پہ جو میں نے محنت کر کے کچھ پوائنٹر سٹوریز اکٹھی کی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں پہلی ہے their relations were very good but suddenly، کہ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے لیکن اچانک سے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے کہ اچانک ہر بندے کی اپنی مینٹلٹی ہے، وہ اس کو کس طرح کنٹینیو کرتا ہے، اور اس کو ایک پراپر پہلے تھوڑا سا سڈنلی کے بعد آپ نے تھوڑا سا ڈیفائن کر دینا ہے کہ وہ تھے کون، یہ وہ اس طریقے سے اس کو کرنا ہے کہ اس میں اس کی ڈیفینیشن بھی ہو رہی ہو اور بات بھی ڈسکس ہو رہی ہو۔ پھر آپ نے اینڈنگ اس کی ایک اچھی طریقے سے اینڈنگ بھی کرنی ہے کہ پھر کیا ہوا۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 2 پہ she was all alone in her room suddenly، وہ جو ہے نا اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور اچانک۔ اب یہ اس طرح آپ نے کنٹینیو کرنا ہے۔ her life was glamorous still، اس کی زندگی جو ہے نا اچھی تھی اس وقت تک۔ ٹیل کا مطلب ہے اس وقت تک۔ the relation took new turn when، تعلقات جو ہے نا ایک نئے رخ کی طرف چلے گئے جب۔ اچھا، he could not stand firm because، وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ علی was sitting with his friends suddenly، علی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک۔ he was unable to bear the expenses of his family then he، وہ اس قابل نہیں تھا کہ اپنے گھر والوں کے اخراجات برداشت کر سکے، تو اس نے۔ اچھا، in a dark stormy night، اندھیری رات میں she was all alone، وہ اکیلا تھا in her home suddenly، وہ اکیلی تھی اپنے گھر میں اچانک۔ اچھا، in the dark when enemy advanced، رات کے ٹائم جب اس کے دشمن اپنے آپ کو اس کے دشمن ایڈوانس ہوتے گئے۔ اچھا، he joined services to earn money، اس نے سروسز کو جوائن کیا تاکہ وہ پیسے کمائیں۔ but when he became a leader، لیکن جب وہ لیڈر بنا آف مین، آدمیوں کا جب لیڈر بنا تو اس کے بعد کیا ہوا، آگے کنٹینیو کرنا۔ اس طرح 11واں he was very hard worker but failed to fulfill his expenses so، وہ بہت محنتی تھا لیکن وہ ناکام ہوا اپنے اخراجات کو برداشت کرنے میں۔ تو اس نے کیا کیا، اب آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ نمبر 12 پہ on his youth احمد wanted to، جوانی میں احمد چاہتا تھا کہ، اب آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ نمبر 13 because of his youth، اس کی جوانی کی وجہ سے، آگے جاؤ وہ۔ اچھا، نمبر 14 she was standing on a lonely road suddenly، وہ اکیلی روڈ پہ کھڑی تھی کہ اچانک۔ اب آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ نمبر 15 he wanted to become a rich man، وہ چاہتا تھا کہ وہ امیر بندہ بن جائے۔ but when he became a leader of men، لیکن جب وہ لیڈر بنا آدمیوں کا، اس نے آگے کیا کیا، اب کنٹینیو کرنا ہے۔ امجد feels his youth and he wants to provide off، احمد اپنے جوانوں کے بارے میں سوچتا تھا۔ feels his youth، یا اس نے سوچا اپنے جوانوں کے بارے میں اور اس نے چاہا to provide off،
کہ ان کو مطلب اس طرح کہ ہی وانٹس ٹو پرووائڈ آف، اور وہ چاہتا ہے. امجد فیلز از یوتھ، امجد سوچتا ہے اپنی جوانوں کے بارے میں. اینڈ ہی وانٹس ٹو پرووائڈ آف، اور وہ چاہتا ہے کہ ان کو کچھ دے. کیا چیز آگے، یا وہ کچھ دینا چاہتا تھا. اچھا، ہی ڈیسائیڈ ٹو جوائن آرمی فار منی. ہی ڈیسائیڈ، اس نے سوچا کہ وہ آرمی جوائن کرے پیسوں کے لیے. بٹ لیکن اچھا، ظہور واز پور بوائے ون ڈے، ہی ظہور ایک غریب آدمی تھا. ایک دن اس نے آگے جاؤ کنٹینیو کرو. دیئر ریلیشن ٹیک اے نیو ٹرن، ان کے تعلقات میں نیا موڑ آیا جب. اچھا، نمبر 20 پہ فرینڈز ور سٹنگ اراؤنڈ، دوست آپس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک. اچھا، when he saw her in trouble، جب اس نے اس کو دیکھا مشکل میں تو اس نے کیا کیا آگے کنٹینیو کرنا ہے. اب اس طرح آ جاتے ہیں ایونٹس، آ جاتے ہیں کہ تمہارا سب سے زندگی کا سب سے سخت دن کیا تھا، یا سخت واقعہ کون سا تھا، یا اچھا واقعہ کون سا تھا. تو ان میں ساروں کے مطلب تقریباً سیم ہوتا ہے نا. اب سویٹ ڈریم، بیسٹ ڈریم، انفرگیٹیبل ڈریم یا انفرگیٹیبل مومنٹ. اب انفرگیٹیبل کا مطلب ہے کہ وہ ایسا واقعہ جو آپ کبھی بھلا نہ سکتے ہوں. تو لڑکے اس میں زیادہ تر مطلب خراب قسم کے واقعات، فرق سے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا گولی لگی، مطلب اس طرح کے نا غم والی چیزیں زیادہ لڑکے لکھتے ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ اچھا لکھنا چاہیے، مطلب خوشی والی چیز. تو مطلب انفرگیٹیبل میں ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ سخت چیز کو ہمیشہ نہیں بھلا سکتا ہے. کچھ ایسے اچھے ایونٹ بھی آ جاتے ہیں زندگی میں کہ انسان کبھی بھلاتا نہیں ہے، بندے کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. تو آپ وہ لکھو. تو انفرگیٹیبل ایونٹ آف مائی لائف، میرا وہ ایونٹ جو میں نہیں بھلا سکتا کبھی بھی، جو زندگی میں آیا. نمبر 2 ایم آف مائی لائف. ان میں سے کوئی ایک یا دو آئیں گے، اس طرح ہوتا ہے نا. اچھا، ایم آف مائی لائف، میری زندگی کا مقصد. سویٹسٹ ایونٹ آف مائی لائف، سب سے مزیدار جو میری زندگی کا جو ایونٹ تھا، موقع تھا. اچھا، سیپیسٹ ڈے آف مائی لائف. اس طرح فیوچر آف مائی لائف، میری زندگی کا مقصد تھا. ورسٹ مومنٹ آف مائی لائف، برا مومنٹ جو تھا، برا جو وقت تھا میری زندگی کا، میری زندگی کا برا وقت. تو اس میں اب یہ لکھا ہوا ہے کہ میری زندگی کا برا وقت تھا. تو ضروری نہیں کہ آپ نے جو ہے نا اتنا زیادہ برا اس کو، مطلب آپ لوگوں نے ہمیشہ نگیٹو چیز بھی ہوگی نا کہیں مینشن، تو آپ نے اس کو لائٹ ہی لینا ہے. فار ایگزامپل فائر لکھا ہوا ہے، آگ. اب آگ جو ہے نا تیلی کی بھی آگ ہوتی ہے، اور آگ جو ہے نا بہت بڑے لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. تو تم ہمیشہ اس چیز کو چھوٹا سمجھا کرو، بڑا مت سمجھا کرو کہ یہ تو بڑی آگ لگی ہوگی. فائر اگر ذہن میں آئے تو آپ ماچس کی تیلی سمجھو کہ وہ آگ لگی ہوئی تھی، ماچس کی تیلی کسی نے پھینکی ہوئی تھی اور جل رہی تھی. سمجھ آئی؟ اس کا مطلب ہر چیز کو چھوٹا سمجھا کرو، زیادہ مطلب بڑا نہیں سمجھنا ہے. اسی طرح ورسٹ مومنٹ آف مائی لائف ہو گیا مائی ایمبیشن ان لائف، کیا کرنا چاہتے ہو مطلب زندگی میں. اچھا، ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف، ہائیسٹ اچیومنٹ آف مائی لائف، پینفل ایونٹ آف مائی لائف، چارمنگ پیریڈ آف مائی لائف، سکسیزفل ایونٹ آف مائی لائف، ڈیفیٹ ایونٹ آف مائی لائف، بیڈ پیریڈ آف مائی لائف، وری آف مائی لائف. یہ اس طرح ہیں، بہت سارے میں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. لیٹسٹ ڈریم آف مائی لائف، ہیپیسٹ ڈریم آف مائی لائف، پلیزنٹ ڈریم آف مائی لائف، شاکنگ نیوز آف مائی لائف. اب اس طرح کویسچن ہوتے ہیں بہت سارے انٹرویو میں نا، تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے. کچھ لڑکے ہوتے ہیں وہ بیچارے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کبھی زندگی میں، ان کو باہر کی ہوا لگی نہیں ہوتی ہے، تو وہ مطلب چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ میں اس کو جواب دوں گا تو یہ مجھے غلط سمجھے گا. جو انٹرویور ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی غلط نہیں سمجھتا ہے. آپ ایک جنرل، ایک عام انسان کی طرح مطلب اس کو جواب دینا، جھوٹ موٹ نہیں بولنا چاہیے کبھی بھی.
انٹرویو میں کہیں بھی جھوٹ مت بولو، صاف صاف بتاؤ، ایک چیز آتی ہے تو بتاؤ، نہیں آتی تو بول دو کہ سر نہیں آتی ہے، صحیح ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے کبھی بھی۔ اچھا، تو اب کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے کبھی بی پی دیکھی ہے؟ بی پی کا مطلب ہے بلو پرنٹ کا مطلب ہے وہ جو خراب قسم کی ویڈیوز ہوتی ہے نا، اس طرح، اس کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے۔ تو اگر دیکھی ہے تو بتاؤ ہاں دیکھی ہے، نہیں دیکھی تو بولو نہیں دیکھی ہے۔ تو آج کل کے دور میں تو ایسا کوئی نمونہ ہے نہیں جس کو جو ہے نا ہوا نہ لگی ہو ایسی قسم کی ویڈیوز کی، تو آپ بولو کہ ہاں دیکھی ہے۔ پھر وہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا ہوا، کیسا فیل ہوا، یہ وہ، تو اس کو بتاؤ جو ریئل فیل ہوا ہو آپ کو، آپ نے دیکھی تھی تو کیا ہوا تھا آپ کو فیل، اس کو بس صاف صاف بتاؤ۔ آپ نے بی پی کتنی بار دیکھی ہے؟ ہاں، اگر آپ نے پوری مطلب 8-10 سال دیکھی ہے تو اس کو اس طرح مت بتاؤ کہ میں نے 8-10 سال دیکھی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بولا، آپ ہمیشہ کوئی بھی چیز کرتے ہو تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد مت بنایا کرو۔ فار ایگزامپل میں نے فائر کی ایگزامپل دی کہ آپ چھوٹی سی فائر کو چھوٹا فائر سمجھو، بڑی والی آگ کیوں سمجھتے ہو؟ اسی طرح مطلب ہر کام کو، اگر کوئی سخت چیز بھی ہو آپ اس کو مائنر لیا کرو، یہ مت سوچو کہ یہ تو بہت بڑا ہو گیا۔ اس طرح اگر وہ کہہ رہا ہے آپ نے کتنی بار دیکھی ہے تو تم یہ مت کہو کہ میں نے جو نا ہزاروں بار دیکھی ہے، بولو 5-6 بار دیکھی ہے، بس اس طرح 5-6 یا 3-4 بار دیکھی ہے، بس اس طرح۔ آپ کے فیس سے لگتا ہے کہ 200-300 بار دیکھی ہوگی، دیکھو وہ آپ کو یہ پزل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے فیس سے لگ رہا ہے۔ بولو نہیں میں نے 3-4 ہی دیکھی ہے۔ جو ایک بار بولو گے کہ 3-4 دیکھی ہے تو پھر وہی بتانا ہے کہ 3-4 ہی دیکھی ہے۔ اور دوسری بات، آپ یہ والے کویسچن کے جب آنسر دیتے ہو نا، وہاں پہ سائیکالوجسٹ، ڈپٹی اور جی ٹی او، یہ 3 بندے مطلب آپ سے کویسچننگ کر سکتے ہیں نا وہاں پہ۔ تو کوئی بھی جب پوچھے گا نا ایک کویسچن، جو ایک پوچھے گا نا تو اس کا جو جواب دو گے اس کو تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اگلے کو بھی وہی جواب دینا ہے۔ آپ کا جواب ایک ہونا چاہیے، کنٹرڈکشن نہیں آنی چاہیے۔ اچھا، آپ نے بی پی کہاں اور کیوں دیکھی؟ اچھا یہ پوچھا، تو بتاؤ جہاں پہ آپ نے دیکھی اور کیوں دیکھی تھی، یہ بھی بتاؤ، سچ بتاؤ۔ بی پسند آئی، کہہ رہا ہے کہ پسند آئی، تو ظاہر بات ہے پسند آئی تھی تو دیکھی ہے نا، اگر نہ آتی تو نہیں۔ لیکن ہاں یہ کہ بندہ جب دیکھ لے تو پھر بندے کو بعد میں ظاہر بات ہے پچھتاوا ہی ہوتا ہے، پسند تو نہیں آتی ہے، بندہ کہتا ہے آئندہ نہیں دیکھوں گا، گناہ ہے۔ تو اس کو اسی طرح بتاؤ کہ نہیں، شروع میں تو اچھی لگی تھی لیکن بعد میں، پھر بتاؤ جو ریئل ہے بس وہ بتاؤ۔ دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ ہاں یہ بتاؤ جو دیکھنے کے بعد ہوا تھا، آپ نے ایچ پی کیا تھا، کیا کیا تھا، یہ بتاؤ اس کو صاف صاف۔ آپ ایچ پی کرتے ہو، ایچ پی کا مطلب ہے ہینڈ پریکٹس، جس کو عام الفاظ میں مٹ کہتے ہیں۔ تو وہ پوچھے کہ آپ مٹ کرتے ہو تو بولو، اگر کرتے ہو تو بولو ہاں کرتا ہوں، اگر نہیں کرتے ہو تو بولو نہیں کرتا ہوں، صحیح ہے۔ اگر وہ آپ نے کہا نہیں کرتا ہوں، وہ پوچھ رہا ہے کہ ایچ پی کیوں نہیں کرتے، تو آپ بتاؤ کیوں نہیں کرتے ہو، بتاؤ اس کو، صحیح ہے، سچ۔ اچھا، اینی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، ہاں آپ کا کوئی دوست ہے یا لڑکی مڑکی ہے جو دوست ہو تو بتاؤ اس کو، گرل فرینڈ ہے تو وہ بتاؤ۔ اچھا، بوائے فرینڈ لڑکا ہے کوئی دوست تو بتاؤ ہاں ہیں۔ اب اس میں بھی یہ آ جاتا ہے کہ مطلب دوستوں کے بارے میں بھی اگر پوچھتا ہے کہ کتنے دوست ہیں، اگر وہ پوچھا نا کہ آپ کے دوست ہیں تو اس کو بولو ہاں ہیں، وہ کہتا ہے کتنے ہیں تو بولو کہ مطلب 4-5 دوست ہیں، اس طرح بولو، اس طرح نہیں بولو کہ میرے 1000 دوست ہیں یا 2000 دوست ہیں، صحیح ہے، بولو 4-5 ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں فار ایگزامپل، یا میرے کالج میٹس ہیں، یا اس طرح کلاس میں جو 4-5 ہیں۔ لیکن انسان کا ہمیشہ اچھا دوست اور پکا دوست ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ یہاں پہ وہ پکے دوست کی بات تھوڑی کر رہے، وہ تو کہہ رہے بوائے فرینڈ دوست، تو آپ بولو 4-5 ہیں۔ اگر کسی کی گرل فرینڈ ہے تو وہ اگر اس کی 4 مطلب زیادہ ہیں تو وہ بھی 2-3 بولے کہ 2-3 گرل فرینڈز ہیں، اگر کسی کی ایک ہے تو وہ ایک بتائے۔ اچھا، ہاؤ مینی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ڈو یو ہیو؟ دیکھو اگلا کویسچن کیا ہے کہ آپ کی کتنی دوستیاں ہیں، لڑکیاں یا لڑکے کتنے دوست ہیں، دیکھو یہی کویسچن آ گیا۔ اچھا، ڈیٹ پر کبھی گئے ہو؟ اچھا، کہہ رہا کبھی ڈیٹ پر گئے ہو، تو اگر گئے ہو تو بتاؤ۔
کبھی اپنی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے ساتھ سیکس کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو بلکہ یہ جو کویسچن ہے نا، یہ اگر آپ نے کیا بھی ہے تو اس کو بولو نہیں میں نے نہیں کیا ہے، صحیح ہے؟ یہ بغیرت بندی کی پہچان ہوتی ہے، صحیح ہے؟ آپ نے کیا بھی ہے تو اس کو بولو نہیں میں نے کبھی نہیں کیا۔ اچھا، کبھی اپنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو ٹچ کیا ہے؟ ہاں، اگر ٹچ کیے ہے تو بولو ہاں ٹچ کیا ہے، باقی کیا صحیح ہے۔ ظاہر بات ہے اگر بندہ ڈیٹ پہ جاتا ہے تو کسمس تو کرتا ہے نا تقریباً، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ سیکس بھی کر کے آتا ہے، تو کسمس تو بندہ کر ہی لیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد لڑکی میں کیا چیز پسند ہے اور کیوں؟ اب کچھ لڑکے ہوتے ہیں تو اس سے اگر یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے تو جو ماڑے سے ہوتے ہیں بیچارے، پہلی بار سادے سے گھر سے کبھی گئے نہیں ہوتے ہیں، ان کو لوگوں نے ذہن میں غلط باتیں ڈال دی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو پسند نہیں ہے لڑکی، یہ وہ۔ ہر انسان کو جو ہے نا عورت بنائی اس لیے کہ مرد کو پسند آئے نا، تو مرد کے لیے بنائی گئی ہے، تو لڑکی تو بولو مطلب جو چیز آپ کو لڑکیوں میں پسند آتی ہے جس حساب سے، بس اس طرح اس کو جواب دے دینا ہے، اور کیوں وہ پسند ہے، اس کی لڑکی میں کیا چیز ہے اور کیوں پسند ہے، یہ بھی جواب دو اس کو۔ ہر لڑکے کو لڑکی پسند ہوتی ہے، کبھی نہ کہنا کہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، صحیح ہے؟ اگر آپ سے ایک رات کے لیے آپ کی گرل فرینڈ مانگوں تو مجھے دو گے کیا؟ اب وہ یہ کویسچن پوچھ رہا ہے کہ آپ مطلب یہ ویسے وہ آپ کی غیرت ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ آپ مجھے گرل فرینڈ دو گے، میں مانگوں گا تو دو گے یا نہیں، تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس کا جواب کیا اچھا لگتا ہے، بس اس حساب سے دے دو، صحیح ہے؟ لیکن جواب کے ساتھ آگے ایک کمنٹ بھی ہونا چاہیے، اگر وہ پوچھے مطلب کوئی ایسے طریقے سے اس کو جواب دینا ہے۔ اچھا، سیکسول ارج کیسے پوری کرتے؟ کہتے ہیں کہ آپ کو جب خواہش چڑھتی ہے سیکس کی تو آپ کیسے پوری کرتے ہو؟ اب یہ بتا دینا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے کرتا ہے، کوئی تبلیغ میں جاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، یا ایچ پی بندہ کرتا ہے، تو اس طرح پوری کرتا ہے، صحیح ہے؟ اب اس کے بعد آتی ہے پکچر سٹوری۔ پکچر سٹوری کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایس بی کے دوران ہال میں جب بیٹھتے ہیں، جوہر ہال کے نام سے ہال ہوتا ہے، وہ وہاں پہ جب بندہ بیٹھتا ہے تو اسکرین پہ سامنے کچھ کہانیاں آ جاتی ہیں، مطلب تصویر ہوتی ہے اس کسی بھی قسم کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تصویر کو 30 سیکنڈ کے لیے دیکھنا ہے، باقی 3.5 ٹوٹل 4 منٹ ہوتے ہیں، باقی 3.5 منٹ میں آپ نے اس کے اوپر کوئی سٹوری لکھنی ہے۔ سامنے کوئی تصویر نظر آتی ہے، لڑکا ہوتا ہے اس کو کوئی نام دے دو، عورت ہوتی ہے اس کو کوئی نام دے دو، اور اس کا کیا پروفیشن ہے، کیا یہ چیز، اس طرح اپنے ذہن میں سوچ کے چلے جاؤ نا، مطلب وہاں پہ جو بھی بیٹھا ہوگا تو کچھ بھی سوچ لو، اس کے اوپر سٹوری بنا لو۔ سٹارٹنگ میں اس کا انٹروڈکشن کرو، پھر درمیان میں اس کے کام کے بارے میں بتاؤ، اور مطلب آخر میں اس کا کوئی اچھا سا اینڈنگ کرو، صحیح ہے؟ A person with a limp in his left hand in jungle۔ اب یہ تو انہوں نے ادھر میں نے صرف منشن کیا ہے نا، وہاں پہ تو پکچر کی فارم میں ہوگا کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں وہ لیمپ چراغ پکڑا ہوا ہے، اس نے بائیں ہاتھ میں، اور وہ جنگل میں ہے۔ اب یہ دیکھو، اس کے اوپر آپ نے کوئی سٹوری بنانی ہے۔ A lady offering money to a boy۔ ایک عورت ہے جو پیسے دے رہی ہے کسی لڑکے کو۔ A young boy and a young girl sitting on a beach in a garden۔ کہہ رہا ہے کہ ایک لڑکا ہے جوان اور ایک جوان لڑکی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں، بیچ کے پاس کوئی گارڈن ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ Girl is holding her forehead۔ لڑکی جو ہے اس نے لڑکے کا ماتھا پکڑا ہوا ہے with the right hand، اپنے سجے ہاتھ کے ساتھ۔ A man at workshop is working in a car۔ ایک آدمی ہے جو ورکشاپ پہ گاڑی میں کام کر رہا ہے۔ اب اس پہ تو آپ نے کہانی کوئی لگا دینی، یہ تصویر کی فارم میں آپ کو نظر آئے گا۔ People are standing near the truck parked in the middle of road۔ لوگ کھڑے ہیں، ایک ٹرک روڈ پہ کے درمیان میں کھڑا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ A true sportsman jumping۔ ایک کھلاڑی جو ہے وہ جمپ کر رہا ہے۔ یہ اس طرح A lady is laying in bed and 4 boys are standing around۔ ایک عورت جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے اور 4 لڑکے اس کے آس پاس کھڑے ہیں۔ A man standing before a graveyard۔
ایک بندہ ہے جو قبرستان کے پاس کھڑا ہے. A boy is going on a scooter and a girl is signaling him to stop. ایک لڑکا اپنے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اور لڑکی اس کو ہاتھ دے رہی ہے لفٹ کے لیے. اچھا. A young boy is diving in the river. ایک لڑکا ہے جو غوطہ لگا رہا ہے ریور میں. and a young girl is looking at him. اور ایک جو ہے نا جوان لڑکی اس کو دیکھ رہی ہے. A boy want to go but a girl is holding his arm. لڑکا کہیں جانا چاہتا ہے لیکن لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. مطلب جس طرح میاں بیوی یا عاشق عاشقی ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں تو اس طرح کی فیلنگ سمجھ لو. اچھا. باقی آپ نے جو بھی اس پہ کہانی لکھنی ہے اپنی طرف سے. A notice board of unemployment. اچھا. یا نوٹس بورڈ آف unemployment. ایک نوٹس بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ مطلب unemployment بے روزگاری کے بارے میں کوئی بورڈ لگا ہوا ہے. اچھا. اس کے بعد آ جاتے ہیں میتھمیٹک کے کویسچن. یہ جو میں نے جتنی بھی چیزیں بتائیں یہ موسٹ امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو ICSB میں موسٹلی پوچھی جاتی ہیں. اب میتھمیٹکس میں what is 5% of 80. صحیح ہے. 5% کو آپ ریشیو فارم میں کنورٹ, ڈیسیمل فارم جس کو بولتے ہیں, پوائنٹس کی فارم میں کنورٹ کرو گے تو پرسنٹیج کے لیے کیا کرتے ہیں 100 سے اس کو ڈیوائڈ کریں گے. تو 100 سے ڈیوائڈ کریں گے تو مطلب 0.05 ہو جائے گا. یا آپ اس طرح کر لیا کریں کہ بس 5 کو 100 سے ڈیوائڈ کریں اور 80 سے ملٹیپلائی کریں تو 80 کا جو ایک زیرو اور 100 کا جو نیچے ایک زیرو ہے یہ ایک زیرو کٹ جائے گا تو نیچے 10 رہ جائے گا, اوپر 5 ملٹیپلائی 8, 5 8 40 ڈیوائڈیڈ بائی 10 تو 10 4 40 تو اس کا 4 آنسر ہے. اسی طرح what is 5% of 90 9 5 45 اس کا 4.5 آنسر ہے. what is 2.5% of 60 ہو. اب 60 ہے اس کا 2.5% کیا ہوگا 25 چکے 25 5 150 125 25 چکے 150 تو 2.5% جو ہے وہ 60 کا تو یہ 15 ہوگا. صحیح ہے. 15 2.5%, 15 نہیں یہ 1.5 ہے. صحیح ہے. اس طرح what is 25% of 80 تو یہ اس طرح کر لینا. if you got 540 marks out of 1000 then tell me about your percentage. کہہ رہا ہے تم سے پوچھے گا کہ تمہارے فیصد میں کتنے مارکس ہیں, یا اس طرح مطلب وہ تو تم پرسنٹیج تم سے پوچھ لے گا تو بتا دو گے. اب وہ کہتا ہے اگر تم ٹوٹل مارکس ہیں 1000 اور تم نے 540 حاصل کیے ہیں تو تمہاری پرسنٹیج کتنی ہے, یہ اس طرح کویسچن پوچھے گا تو آپ نے بتا دینا ہے. if you got 640 اگر آپ نے 640 مارکس لیے ہیں 1000 میں تو آپ کی پرسنٹیج تب کی ہے کتنی ہوگی. اسی طرح what is 60% of 400 400 کا 60% کی ہے کتنا ہے. صحیح ہے. 400 کا مطلب ہر 100 میں 60%. صحیح ہے. اس طرح حساب کتاب سے کر لینا. صحیح ہے. مطلب 60 کے نیچے 100 آ جائے گا پرسنٹیج کو ختم کرنے کے لیے اور اوپر 400 ہے. 100 کے 2 زیرو 400 سے کٹ جائیں گے. 60 کو 4 سے ملٹیپلائی کرو 4 کے 240 آئے گا. صحیح ہے. اس طرح what is 2% of 90 what is 90% of 2 rupees which is greater 6/7 بڑا ہے یا 5/6. تو یہ آپ اس کو کر لو. یہ اس طرح آپ نے پریکٹس کر کے جانی ان کویسچن کی. which is greater بڑا کون سا 1/7 یا 8/7. صحیح ہے. اچھا پھر ہے 1/2 جمع 3/6 اس کی کس کی ایکول ہے. اب کہہ رہا ہے کون سا بڑا ہے 5.5 یا 6.6. کہہ رہا ہے کہ آپ کی منتھلی انکم جو ہے 1200 تو سال میں کتنی بنے گی پیسے. اسی طرح if you are earning 1100 روپیز پر ویک اگر پر ہفتہ آپ 1100 روپے کماتے ہو تو منتھلی سیلری آپ کی کتنی بنے گی. اس طرح what is 10% of 600. اچھا پھر انڈوں کا پوچھا جاتا ہے کہ 1 درجن انڈوں کی قیمت 22 روپے ہے تو 30 انڈوں کی قیمت کیا ہوگی.
اس کے بعد کنٹریز اور کیپیٹل کے کویشچن پوچھ لیتے ہیں کہ کنٹری نیم، کیپیٹل، کنٹری کیپیٹل. اچھا، پاکستان ہے اس کا اسلام آباد ہے، انڈیا کا نیو دہلی ہے، چائنا کا بیجنگ ہے، رشیا کا ماسکو ہے، یو کے کا لنڈن ہے، یو ایس اے واشنگٹن ڈی سی ہے، سعودی عربیہ کا ریاض ہے، ایران کا تہران ہے، عراق کا بغداد ہے، جاپان کا ٹوکیو ہے، افغانستان کابل ہے، اسرائیل کا یروشلم ہے، نیپال کا کٹمنڈو ہے، بھوٹان کا تھمپو